یہ جو کلرز کی سائنس ہے نا کہ کون سا کلر آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے گا، کون سا کلر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے علاوہ کلر تھیراپی، آرٹ تھیراپی، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھیں۔ اور میں بڑی مزے کی اور پتے کی باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ اکثر جاتے ہیں نا برانڈز پہ، تو برانڈز کے اندر بھی ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میک ڈونلڈز دیکھ لیں، میک ڈونلڈز میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ پیلا رنگ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی نفسیات کو دیکھ کر منتخب کی گئی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے بڑی حیران کن بات کروں گا کہ آج سے صدیوں سال پہلے، یہ صدیوں پرانی سائنس ہے۔ آئزک نیوٹن نے تو ہمیں کلرز ویل دیا تھا نا، لیکن کلرز کی جو نفسیات ہے اس کی سائنس کے بارے میں آپ سے ایسی باتیں آج کروں گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ قدیم مصر میں نیلا رنگ صرف ایک خوبصورتی نہیں تھا، یہ آسمان اور خداؤں کی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے فرعون کی قبروں میں نیلا لازمی ملتا ہے۔ چین کی تہذیب میں سرخ رنگ خوش قسمتی اور خوشی کی نشانی ہے، اس لیے آج تک چینی شادیوں میں سرخ رنگ ہی غالب رہتا ہے اور ہر طرف سرخ نظر آتا ہے چائنیز میں۔ اور یورپ میں پرپل کلر، ارغوانی رنگ جس کو کہتے ہیں، صدیوں تک صرف بادشاہوں کے لیے ہی مخصوص رہا۔ پرپل رنگ صرف بادشاہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ رنگ بنانے کا عمل اتنا مہنگا تھا کہ عام آدمی تو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب آئیے ذرا فنکار کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک پینٹر جب نیلا پس منظر استعمال کرتا ہے تو کینوس پہ سکون اور خاموشی اتر آتی ہے، لیکن اگر وہی پس منظر سرخ کر دے تو پورا منظر یکدم توانائی، شدت، انرجی، جذبے سے بھر جاتا ہے۔ سبز رنگ زندگی اور توازن کی علامت ہے، زرد روشنی اور امید کی، اور سیاہ کبھی کبھی غم، کبھی روب اور کبھی اسراریت پیدا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رنگ صرف کینوس کو نہیں بھرتے، یہ دیکھنے والے کے دل میں جذبات بھی بھرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، فنکار کے ہاتھ میں برش نہیں، جادو کی چھڑی ہوتی ہے، اور اس جادو کا سب سے بڑا راز رنگوں کی زبان ہے۔ اب اگلی بات بڑی مزے کی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے رنگ ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ کے اندرونی مزاج کے خلاف ہیں، تو اس کی نفسیاتی اور جسم نفسیات پر اور آپ کے جسم پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ذہنی بوجھ رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے اگر آپ کے گرد پسندیدہ رنگ نہیں ہے، تضاد والا رنگ ہے۔ دماغ میں ویژول نوائز پیدا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھ سکون نہیں پا رہی، اس سے ذہنی دباؤ اور چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص مسلسل ایسے رنگوں میں وقت گزارے جو اس کے موڈ کے خلاف ہے، مثلا بہت شوق یا بہت مدھم، تو دماغ میں نیورون تھک جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں اربوں نیورونز ہیں، وہ تھک جاتے ہیں اور انسان تھکن یا بیزاری محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر میں آپ کو بتاؤں تو شخصیت پر دباؤ رہتا ہے، آپ کی پرسنالٹی برڈن، چونکہ ہر رنگ ایک نفسیاتی زبان ہے۔ جب یہ زبان ہمارے اندرونی احساسات کے خلاف بولتی ہے تو انسان کی شخصیت پر ایک انجانا سا دباؤ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سکون پسند ہے اور ارد گرد ہر طرف شوخ رنگ اور سبز رنگ، سرخ اور پیلے رنگ ہو تو وہ بے سکونی محسوس کرے گا۔ اگر کوئی توانائی پسند شخص مدھم اور اندھیرے رنگوں میں بیٹھے گا تو اس کی توانائی دبی ہوئی محسوس ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، فیصلہ سازی اور تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ناپسند رنگ دماغ کے کوگنیٹو فنکشنز کو بھی متاثر کرتے ہیں، اس لیے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے جو پسندیدہ رنگ ہیں وہ آپ کی شخصیت پر بہت زیادہ اثرات رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ نے آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن لینا ہے تو مجھے ان باکس کیجیے۔ آن لائن کلاسز ہر مہینے کے آغاز میں شروع ہوتی ہیں۔